السلام علیکم ڈیئر ویورز، ہوپ فلی آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس چینل پہ کچھ موٹیویشنل ویڈیوز کے حوالے سے اسٹوڈنٹس کے لیے، کولیگس کے لیے ایک چھوٹی سی کاوش ہے۔ آپ لوگوں نے نوٹس کیا ہوگا کہ ایک معاشرے میں رہتے ہوئے اکثر لوگ ایک جیسے ماحول میں رہ رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں، چاہے وہ کولیگز ہیں، ایک جگہ پہ ان کا ورک انوائرمنٹ سیم ہے، لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ زیادہ پر اثر ہو جاتے ہیں، وہ افیکٹو ہو جاتے ہیں، ان کی ورکنگ جو ہے وہ باقی کے کولیگز سے یا ان کے جو بھی ٹیم ممبرز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، کلاس میٹس ہیں، تو ان کے حوالے سے جو ان کی کہنے کے کارکردگی ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے، وہ اس ادارے میں رہتے ہوئے زیادہ افیکٹو ہو جاتے ہیں۔ تو یہ لیکچر یا ویڈیو جو ہے یہ انہی افیکٹو بنانے کے حوالے سے ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ کیا عادات اپناتا ہے، تو یا کیا عادات ہوتی ہیں ایسے لوگوں کی جو کہ معاشرے میں پر اثر ہو جاتے ہیں، مؤثر لوگوں کی کیا عادات ہیں۔ تو اس ویڈیو میں جو ایک بہت مشہور موٹیویشنل اسپیکر ہیں، لائف ٹرینر ہیں، اسٹیون آر کووے، ان کی کتاب سے جو کہ جس کا نام ہے 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل، تو اس کے 7 جو ہیبٹس ہیں، ان 7 ہیبٹس کو ہم ایک ایک کر کے اس کو ہم ابھی بریفلی میں ڈسکس کروں گا۔ تو کوشش کریں کہ آپ کوئی پینسل، کوئی نوٹ بک یا کوئی پین اپنے پاس رکھیں اور ان ہیبٹس کو دیکھیں، تو آپ کو بھی یہ چیز ریئلائز ہوگی کہ جو لوگ معاشرے میں رہتے ہوئے مؤثر ہیں، ہائیلی افیکٹو ہیں، تو ان کے اندر بھی یہ عادات موجود ہوں گی۔ تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی افیکٹو ہوں، آپ لوگ بھی دوسروں سے منفرد ہوں، آپ مؤثر ہوں، تو آپ ان عادات کو اڈاپٹ کریں۔ ان عادات میں جو سب سے پہلی ہے وہ یہ ہے کہ جو بہت سارے مؤثر لوگوں میں کامنلی پائی گئی، وہ ہے بی پرو ایکٹیو، یعنی ایسے تمام لوگ جو معاشرے میں رہتے ہوئے پرو ایکٹیو ہوتے ہیں، یعنی کسی بھی چیز کو ٹائم آنے پر نہیں بلکہ وقت سے پہلے ہی پلان کر کے پراپرلی کر رہے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو پرو ایکٹیو کہا جاتا ہے۔ ایسی اپروچ کو پرو ایکٹیو اپروچ کہا جاتا ہے۔ اور جو بھی آپ کو مؤثر شخص نظر آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ہر صورت، ہر وقت ویل پریپیئرڈ ہوگا۔ کہیں اس نے میٹنگ میں جانا ہے تو اس کے پوائنٹس اس کو معلوم ہوں گے، اس کا ایجنڈا اس کو معلوم ہوگا۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو وہ رات کو اپنا بیگ تیار کر کے سوئے گا، اس کو معلوم ہوگا۔ تو یہ جو چیز ہے یہ پہلی ایک عادت ہے کہ جتنے بھی ایسے مؤثر ترین لوگ ہیں، اسٹیفن آر کووے نے اپنی کتاب میں بتایا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ پرو ایکٹیو ہوتے ہیں۔ یہ اینڈ ٹائم پر یا 11th آور پہ کام کرنے کے عادی نہیں ہوتے، بلکہ اپنے کام کو، اپنی ذمہ داریوں کو، اپنی رسپانسبلٹیز کو وقت سے پہلے ہی تیار رکھتے ہیں، جانتے ہیں۔ دوسری جو اسی کی ہیبٹ ہے وہ یہ ہے کہ بگن ود این اینڈ ان دا مائنڈ، یعنی یہ لوگ جب بھی کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو سب سے پہلے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے گولز کیا ہیں، ان کی منزل کیا ہے، ان کا ایم کیا ہے، یعنی وہ مائنڈ میں سب سے پہلے کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے یا کام کرنے سے جب انیشلی وہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے مائنڈ میں یہ بات ہوتی ہے کہ اس بات کا، اس چیز کا اینڈ کیا ہوگا۔ تو جب اینڈ کلیئر ہوتا ہے، ان کی منزل کا جو ہے وہ ڈیسائیڈڈ ہوتی ہے کہ انہوں نے اس راستے پہ چل کر اس منزل کو حاصل کرنا ہے، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ کسی بھی صورت اپنا فوکس لوز نہیں کرتے، وہ لوگ ڈٹرمنٹ رہتے ہیں، اور اسی وجہ سے پھر وہ بہت زیادہ مؤثر بھی بن جاتے ہیں۔ تھرڈ جو چیز ہے لائف میں وہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوں، آپ پروفیشنل ہوں، آپ اپنی لائف میں ہوں، تو ایک چیز کو ذہن میں رکھیں جس کو کہا یہ جاتا ہے کہ پٹ فرسٹ تھنگ فرسٹ۔ پٹ فرسٹ تھنگ فرسٹ کا مطلب ہے کہ آپ لائف میں اپنی پریفرنسز کو، اپنی ترجیحات کو طے کر چکے ہیں کہ آپ نے کون سا کام کب کرنا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کے ذمہ بہت سے کام ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت کون سا کام امپورٹنٹ ہے۔ جو کام اس وقت امپورٹنٹ ہوگا، جینوئنلی آپ یہ دیکھیں کہ وہ واقعی امپورٹنٹ ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو امپورٹنٹ لگ رہا ہو۔
تو وقت کے حساب سے، وقت موقع کی مناسبت سے آپ جو کام کریں گے اس کام کو آپ کہتے ہیں پٹ فرسٹ تھنگ فرسٹ۔ فرسٹ تھنگ فرسٹ کا مطلب ہے کہ آپ کی ترجیحات طے ہوں، ڈٹرمنڈ ہوں، آپ کو معلوم ہو کہ کون سا کام کب کرنا ہے، کون سے وقت میں کون سا کام کرنا ہے، اس کو کتنے وقت میں کمپلیٹ کرنا ہے۔ بیٹا اسی طریقے سے جو فورتھ نمبر پہ ہے وہ ہے ون ون اپروچ۔ ون ون اپروچ کا مطلب ہے، آسان الفاظ میں اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی جیت کسی دوسرے شخص کی جیت میں ہے تو آپ اسے جیتنے دیں، اسی طریقے سے اس شخص کی جیت جو ہے وہ آپ کی جیت ہوگی۔ فار ایگزامپل کہ کچھ کولیگز اگر کہیں پر بھی کام کر رہے ہیں، ایک کسی کمپنی میں جو بھی کام کر رہے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ اگر اس اونر کا کام یہ ہے کہ اگر اس نے ان سے کام نکلوانا ہے، وہ ان کی مینلی کہہ لیں کہ ٹیم ممبر ہیں، ہائیلی افیکٹو ہوں گے، تو پھر ان کا اچھا کام بیسیکلی جو آؤٹ پٹ دے گا وہ اس اونر کو بھی دے گا۔ تو یہ ہے ون ون اپروچ۔ ون ون اپروچ کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو بھی کام کریں آپ دوسروں کو بھی فائدہ دیں اور پھر آپ اس سے خود بخود آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سیلفش ہو کر کام کریں۔ سیلفش ہو کر کام کریں گے تو جیسا پہلے بتایا کہ آپ کا فوکس لوز ہوگا اور پھر منزل آپ سے دور ہو جائے گی۔ تو ون ون اپروچ کا مطلب ہے کہ آپ بھی جیتیں اور ہم بھی جیتیں۔ تو آپ میں کسی قسم کی نہ تو کوئی حسد ہوگی، نہ آپ کے مائنڈ میں کوئی نیگیٹیوٹی آئے گی، نہ آپ کے دل میں کوئی بغض ہوگا، نہ کینہ ہوگا۔ تو ون ون اپروچ جو ہے اگر آپ رکھتے ہیں تو آپ بھی معاشرے کے ہائیلی افیکٹو پیپل میں، مؤثر ترین شخصیات میں آپ کا بھی نام آ جائے گا۔ ففتھ یہ ہے سیک فرسٹ ٹو انڈرسٹینڈ دین ٹو بی انڈرسٹوڈ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ دوسروں کو یا دوسروں سے بات کر رہے ہیں تو آپ جواب دینے کے لیے نہ ان کی بات کو سنیں بلکہ ان کی بات کو سمجھنے کے لیے ان کی بات کو سنیں اور پھر انہیں سمجھائیں۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ کا کولیگ یا کوئی شخص جو آپ کے ساتھ کام کر رہا ہے یا معاشرے میں آپ کے ساتھ رہ رہا ہے، تو ایسا تو نہیں کہ وہ آپ سے کوئی بات کرنا چاہ رہا ہے اور آپ اس کی بات کو سمجھے بغیر اس پر اپنی مرضی جو ہے وہ مسلط کر دیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کی افیکٹونیس میں کمی آ جائے گی۔ تو جتنے بھی ہائیلی افیکٹو پرسنز جو ہیں ان کے اندر یہ بھی چیز پائی گئی ہے کہ وہ لوگ بہت زیادہ بات کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس کے بعد اپنی بات سمجھاتے ہیں۔ ویسے بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ایک اچھا جو لسنر ہے وہی ایک اچھا اسپیکر بھی بن سکتا ہے۔ چھٹے نمبر پہ جو چیز آتی ہے اس کا تعلق بھی ٹیم ورک کے ساتھ ہے کہ آپ انڈیویجولی معاشرے میں رہتے ہوئے کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ افیکٹو بنیں تو جو چھٹا کہہ لو کہ جو ہیبٹ ہے، جو سکستھ ہیبٹ ہے وہ یہ ہے کہ سنرجی کو آپ آسان الفاظ میں یہ سمجھ لیں کہ سم آف انرجی، یعنی جتنے بھی لوگ جتنے بھی ٹیم ممبرز ایک جگہ پر کام کر رہے ہیں، اگر وہ ایک دوسرے کی طاقت بنے اور آپ ان کو طاقت دیں، آپ ان کو طاقتور بنائیں، انرجائز کریں، اس چیز کو سنرجی کہا جاتا ہے۔ کہ اسی وجہ سے آپ کے اندر جو لیڈرشپ کوالٹیز ہیں وہ مزید اسکل آپ کی بہتر ہوگی اور آپ معاشرے میں افیکٹولی اپنا رول پلے کر سکیں گے۔ سیونتھ جو ہے، جو سب سے زیادہ آپ کہہ لیں کہ ہمارے معاشرے میں ایک چیز کی کمی نظر آ رہی ہوتی ہے جس کو ہم بلیم گیم کہتے ہیں۔ بلیم گیم کہہ لیں یا یوں سمجھ لیں کہ ایک کام میں اس لیے نہ کروں کیونکہ دوسرا بندہ بھی یہ کام نہیں کر رہا۔ تو سیونتھ ہیبٹ جو اسٹیفن آر کووے نے اپنی کتاب میں بتائی ہے وہ ہے شارپن دا سو۔ شارپن دا سو کا مطلب ہے کہ آپ اپنے اندر امپروومنٹ کا بے انتہا مارجن رکھیں۔ آپ اس چیز کو میک شور کریں کہ آپ اپنی صلاحیت کو بہتر بنائیں۔ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، کسی بھی شعبے سے منسلک ہیں، تو بجائے اس کے کہ آپ دوسروں کی دیکھا دیکھی کام نہ کریں،
یا کوئی کام نہیں کر رہا تو آپ کہیں کہ میں بھی نہ کروں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ شارپن دا سو کا مطلب ہے کہ آپ اپنے سورس کو اسٹرانگ کریں۔ سورس کو اسٹرانگ کرنے کا مطلب ہے کہ فار ایگزامپل اگر آپ نے کوئی نٹ اوپن کرنا ہے، کوئی پیچ اوپن کرنا ہے تو سورس ہوگا پیچ کس۔ آپ نے اس پیچ کس کو جو ہے آپ نے بہتر بنانا ہے۔ اگر پیچ کس بہتر قسم کا ہوگا، بہتر کوالٹی کا ہوگا تو آپ کو پیچ کھولنے میں آسانی ہوگی، بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ آپ پلاس سے کھولنا شروع کر دیں، یا آپ پیچ کہیں کہ اچھا نہیں ہے اس لیے اوپن نہیں ہو رہا، بلکہ جو سورس ہے، جو آپ کی اینڈ پر بات ہے، آپ اس پہ امپروومنٹ لے کر آئیں، اپنی صلاحیتوں کو نکھاریں۔ اگر آپ یہ نکھار پیدا کر لیں گے تو آپ کا شمار بھی معاشرے کی ہائیلی افیکٹو پیپل میں ہوگا۔ اسی طریقے سے جو اسٹوڈنٹس اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو یہ بتا دوں کہ آپ نے اگر پروگریس کرنا ہے تو آپ بھی ان ہیبٹس پر کام کریں، اور اوور نائٹ چینج نہیں آئے گا بلکہ سلولی اینڈ گریجولی چینج آئے گا، لیکن آپ ان عادات کو اپنائیں۔ اور ایک بات میں ایڈ کرتا چلوں کہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی کام اگر آپ کرتے ہیں اور 21 دن یعنی 21 ڈیز اگر آپ اس چیز کی پریکٹس کرتے ہیں تو پھر آپ اس چیز کی عادی ہو جاتے ہیں۔ جب آپ اس چیز کے عادی ہو جائیں گے، وہ آپ کی لائف کا حصہ بن جائے گا، تو آپ کا شمار بھی معاشرے میں افیکٹو پیپل میں آئے گا۔